الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہیں معلوم ہے غیبت کیا چیز ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بہتر علم ہے۔ ارشاد فرمایا: غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہے جو اسے بری لگے۔ کسی نے عرض کیا: اگر میرے بھائی میں وہ برائی موجود ہو تو کیا اس کو بھی غیبت کہا جائے گا؟ فرمایا: جو تم کہتے ہو اگر اس میں موجود ہو تو جبھی تو غیبت ہے، اور اگر تم ایسی بات کہو جو اس میں موجود نہ ہو تو یہ تو بہتان ہے۔ آج کے درس میں ہم زبان سے جو گناہ سرزد ہوتا رہتا ہے جسے غیبت کہتے ہیں، جس کا رواج بہت زیادہ ہو چکا ہے اور ہماری مجلس اور ہمارے معاشرے پر وہ چھا گئی ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے، جس سے کوئی بھی مجلس خالی نہیں، کوئی بھی گفتگو اس سے خالی نہیں۔ حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، اور قرآن پاک سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے صاف منع فرمایا ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، یعنی ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ کیا تم میں کوئی اس کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اس کو بہت برا سمجھتے ہو، یعنی مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھانا تم بہت برا سمجھتے ہو۔ تو جب اس کو برا سمجھتے ہو تو غیبت کو بھی برا سمجھو۔ تو قرآن پاک میں غیبت کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کر۔ غیبت کسے کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن اور تعریف کیا ہے؟ تو غیبت کے معنی ہیں کسی دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا، چاہے وہ برائی صحیح ہو، اس کے اندر پائی جا رہی ہو، غلط نہ ہو، پھر بھی اگر بیان کریں گے تو یہ غیبت میں شمار ہوگا۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے، جیسے ہم نے ابھی آپ کے سامنے حدیث پیش کر دی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کیا چیز ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو بہتر علم ہے، وہ بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی بہن کے بارے میں ایسی بات کہو جو اسے بری لگے۔ تو کسی شخص سے عرض کیا کہ اگر میرے بھائی بہن میں وہ برائی موجود ہو تو کیا اس کو بھی غیبت کہا جائے گا؟ وہ عیب، وہ غلطی جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ اس میں موجود ہو تو پھر اسے بھی ہم غیبت ہی کہیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ تم کہتے ہو، اگر وہ غلطی، وہ جرم، وہ گناہ اس میں موجود ہو تو یہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ اس میں موجود نہ ہو تو پھر تو یہ بہتان ہے، یعنی الزام ہے۔ تو جس طرح کے اور گناہ کبیرہ ہیں، مطلب کوئی شخص چوری کرتا ہے، یا اللہ نہ کرے کوئی شراب پیتا ہے، یا بدکاری کرتا ہے، یا کسی کا حق مارتا ہے، کسی کو قتل کرتا ہے، تو یہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ اسی طرح گناہ کبیرہ میں اور باطنی بیماریوں میں جو ہے وہ غیبت بھی ہے، اور غیبت کی خواہش رکھنا اور غیبت کے جذبات رکھنا یہ بھی ایک باطنی بیماری ہے۔ تو یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہیں، غیبت یہ بھی ایک گناہ کبیرہ ہے۔ اسی وجہ سے ابو داؤد شریف کی حدیث ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں
مجھے جب اوپر لے جایا گیا تو وہاں میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جو اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے نوچ رہے تھے۔ تو میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، ان کا گوشت کھاتے تھے، مطلب ان کی آبروؤں پر حملہ کرتے تھے، ان کی پردہ دری کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے اور ان گناہوں میں وہ مبتلا تھے۔ تو اس وجہ سے غیبت سے بچنا چاہیے، اور اس کا علاج بھی ہم بتائیں گے آخر میں، لیکن ہر وقت یہ عادت رکھنی چاہیے کہ کسی بھی بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں یہ بات جب کروں گا تو اس کا کیا گناہ مجھے ملے گا یا کیا اجر مجھے ملے گا، اس کا آخری انجام کیا ہوگا، مطلب اس کا رزلٹ کیا نکل آئے گا دنیا میں یا آخرت میں۔ تو جب بار بار ہم یہ سوچیں گے، یہ پریکٹس کریں گے، تو پھر بہت احتیاط سے ہم بولیں گے۔ اگر کبھی کوئی خطا گناہ ہو بھی جائے تو پھر فوراً ہی توبہ کرنی چاہیے، لیکن اگر یہ پریکٹس ہم نہیں کریں گے اور ہر بات سے پہلے ہم نہیں سوچیں گے اور اس کی عادت نہیں ڈالیں گے تو پھر زبان سے بہت زیادہ گناہ ہوتے رہیں گے، اور اللہ نہ کرے ہمارے نیک اعمال کے ضائع ہونے کا سبب بن جائے گا اور دنیا اور آخرت میں نقصان اور خسارے کا سبب بنے گا۔ اس وجہ سے ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ پل صراط پر جب جنتی لوگ وہ تیزی سے پار کر کے جنت میں وہ چلے جائیں گے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ فرشتے ان کو روک لیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ تم آگے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ تم نے غیبت کی ہے کسی مسلمان بھائی یا بہن کے، وہ پیٹھ پیچھے تم نے باتیں کی ہیں۔ تو جب تک غیبت کا کفارہ ادا نہ کرو گے، یعنی جس کی غیبت کی ہے ان سے معافی نہ مانگ لو گے اور وہ تمہیں معاف نہ کر دیں، اس وقت تک تم اس پل کو پار کر کے جنت میں نہیں داخل ہو سکتے۔ تو بہت سے احادیث اور وعیدات غیبت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے کہ بدترین سود، انٹرسٹ جسے کہتے ہیں، بدترین سود، جو کہ سود ایک گناہ کبیرہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، جس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اپنے ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے، سود کھانا اور سودی معاملات کرنا۔ تو حدیث پاک میں ارشاد ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ بدترین سود یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی بہن کی آبرو اور عزت پر حملہ کرے، مطلب اس کے پیٹھ پیچھے باتیں کرے، اس کی پردہ دری کرے اور اس کے عیوب لوگوں میں وہ ظاہر کرے، باوجود یہ کہ اسے نصیحت کرنی چاہیے تھی، شاید وہ منع ہو جاتے اس برے کاموں سے، لیکن یہ لوگ ایسا نہیں کرتے بلکہ یہ غیبت ہی کرتے رہتے ہیں ان کے پیچھے اور اس کی بے عزتی کرتے ہیں، ان کی عزت پر حملہ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بدترین سود ہے۔ اس وجہ سے ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو خواتین تھیں، تو انہوں نے روزہ رکھا اور روزہ کی حالت میں دونوں خواتین آپس میں بات چیت کرنے میں مشغول ہو گئیں، یعنی غیبت میں مشغول ہو گئیں، جس کے نتیجے میں وہ غیبت تک پہنچ گئی اور بہت ہی وہ زیادہ مصروف ہو گئی اس غیبت میں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ، ان دو خواتین نے روزہ رکھا تھا مگر اب ان کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے اور پیاس کی وجہ سے وہ موت کے قریب ہو رہے ہیں اور وہ خواتین مرنے کے قریب ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ ان دونوں خواتین نے غیبت کی ہے، چنانچہ آپ نے حکم فرمایا کہ ان خواتین کو میرے پاس لے آؤ۔ جب ان خواتین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو آپ نے دیکھا کہ واقعتاً ان کی حالت بہت ہی زیادہ خراب تھی، وہ مرنے کے قریب تھے۔ تو ایک پیالہ منگوایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ نے ان میں سے ایک خاتون کو حکم فرمایا کہ تم اس پیالے میں قے کرو، وومیٹنگ الٹی کرو، آپ اس میں قے کرو۔ جب اس نے قے کرنی شروع کی تو قے کے ذریعے سے اندر سے پیپ، خون اور گوشت کے ٹکڑے خارج ہو گئے۔ پھر دوسری خاتون سے فرمایا کہ تم بھی قے کرو۔ جب اس نے قے کی تو اس میں بھی خون، پیپ اور گوشت کے ٹکڑے خارج ہوئے، یہاں تک کہ وہ پیالہ و برتن بھر گیا ان کی اس قے سے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے ان بہنوں
ان دونوں خواتین کو فرمایا کہ تمہارے ان بہنوں اور بھائیوں کا خون پیپ اور گوشت ہے جو تم دونوں نے روزے کی حالت میں کھایا تھا، یعنی تم نے غیبت کی تھی تو غیبت کی یہ سزا تمہیں دنیا میں بھی مل گئی اور تمہاری حالت ایسی غیر ہو گئی کہ تم موت کے قریب ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بھی ان کی یہ حالت دکھا دی تمام لوگوں کو کہ غیبت سے بچنا چاہیے، کسی بھی مسلمان بھائی بہن کے پیچھے باتیں نہیں کرنی چاہیے، اگر ان میں کوئی برائی ہو تو ان کو نصیحت کرنی چاہیے۔ البتہ بعض ایسے موقع بھی ہیں جو کہ جائز ہیں، وہاں غیبت کرنا وہاں جائز ہے۔ مطلب اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ اس سے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو کسی دوسرے کو، اس کی جان کو یا اس کی مال کو، تو پھر ہم اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ نقصان دہ ہے اور یہ کسی کی جان یا مال کے بارے میں اس کے ارادے اچھے نہیں ہیں، تو پھر ہم ان کے پیٹھ پیچھے باتیں کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اعلانیہ کھلم کھلا گناہ کر رہا ہو اور اس گناہ میں اور لوگوں کو بھی شامل کر رہا ہو اور اس سے وہ باز نہیں آتا، باوجود نصیحت کے وہ باز نہیں آتا، تو اس کی یہ گناہ متعدی ہے، مطلب یہ اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی اس گناہ میں شریک کر رہا ہے۔ تو ہم ان کی یہ برائی لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ اس شخص سے اپنے آپ کو آپ بچائیں، کیونکہ یہ گناہ میں آپ کو بھی شامل کر دے گا، لہٰذا آپ ان کے ساتھ محدود تعلقات کے علاوہ زیادہ تعلقات نہ رکھا کریں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بہت زیادہ ظالم ہو اور لوگوں پر ظلم کرتا رہتا ہو تو ہم ان کے یہ عیوب باقی لوگوں کو بتا سکتے ہیں، خصوصاً ان لوگوں کو جو اس کو روک سکتے ہیں، ان کو ہم بتا سکتے ہیں کہ ان میں اس شخص میں یہ عیب ہے اور اس میں یہ برائی ہے، تو ہم ان کو بتا سکتے ہیں، اس کی وہ برائی بتا سکتے ہیں، تو یہ غیبت کے زمرے میں یہ نہیں آتا، یہ غیبت نہیں ہے۔ البتہ اگر ایسی حالت نہ ہو، مطلب کوئی ایسا شخص نہ ہو کہ وہ اسے روک سکے یا روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہو اور کوئی دوسرا شخص گناہ میں مبتلا ہو، تو علماء فرماتے ہیں کہ پھر اور لوگوں کو اس شخص کی برائی بیان کرنا اور اس کے گناہ بیان کرنا یہ جائز نہیں ہے، مطلب اس سے اپنی مجلسوں میں اور اپنی محفلوں میں اور آپس میں گفتگو کرنا، اس کے بارے میں اور ڈسکشن کرنا، یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان کے پیٹھ پیچھے باتیں کرنا اور غیبت کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے بہت زیادہ اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے ہمارے سارے اعمال ضائع ہوتے ہیں، جو بھی نیک اعمال ہو وہ ضائع ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے معاشرے میں فساد بھی پھیلتا ہے۔ اس کے بجائے اپنے دل میں درد و فکر رکھنا چاہیے کہ ہم نے کسی مسلمان بھائی بہن جو کسی گناہ میں مبتلا ہو، خطا میں مبتلا ہو، ہم نے اسے نصیحت کرنی ہے، کسی بھی طریقے سے خود ہی نصیحت کرنی ہے یا کسی اور کے ذریعے سے نصیحت کرنی ہے یا خط لکھ کر خط پہنچا کر اس کو نصیحت کرنی ہے، جو بھی ذریعہ ہو تو نصیحت کا جذبہ رکھنا چاہیے بجائے غیبت کے، اور بار بار سوچنا چاہیے کہ میں زبان سے جو لفظ بھی نکالوں گا یا نکالوں گی تو اس کا کیا اثر پڑے گا اس دنیا میں یا آخرت میں، اس کا آخری رزلٹ کیا نکل آئے گا، اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو گھر کا ماحول ہو، گھر کے افراد ہوں، یا باہر معاشرے کا ماحول ہو، اپنے فرینڈز ہوں، دوست ہوں، کسی کے پیچھے بھی غیبت نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہی بار بار سوچ لانا چاہیے اپنے ذہن میں کہ ہر بات سے پہلے سوچنا، یہ غیبت سے بچنے کا ایک علاج ہے۔ اور دوسرا علاج یہ ہے کہ اپنی برائیوں پر نظر رکھنا چاہیے، جو بھی ہم سے گناہ ہوئے ہوں، ابھی ہوئے ہوں یا ہفتہ پہلے یا سال پہلے یا 10 سال پہلے، اپنی برائیوں پر نظر رکھنی چاہیے کہ دوسروں کی برائیوں پر نظر رکھنے کے بجائے اپنی برائیوں پر نظر رکھنی چاہیے، اور نفس سے یہ مخاطب ہونا چاہیے کہ مجھے کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کسی دوسرے کی برائی بیان کرنا یا دوسروں کی خامی کی تفتیش کرنا اور جستجو کرنا اور اس کی انویسٹیگیشن کرنا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تاکہ پھر ان کے پیچھے کوئی برائی ہم بیان کر لیں اور لوگوں کو ہم بتا دیں۔ نہیں، کسی کی پردہ داری کرنا، یہ نفس کے خلاف ایک جنگ لڑنی چاہیے کہ اپنے ہی برائیوں پر ہم نظر کریں۔ دوسرا علاج یہ ہے کہ اگر کسی مجلس میں غیبت وہ شروع بھی ہو جائے تو گفتگو کا رخ بدلنا چاہیے، اسی مجلس میں کوئی دوسرا موضوع چھیڑنا چاہیے تاکہ لوگ غیبت سے باز آ جائیں۔
بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہم اٹھنے کی وہ طاقت نہیں رکھتے، مطلب وہ جگہ ایسی ہوتی ہے کہ ہم اٹھ نہیں سکتے اس مجلس سے، کہیں جا نہیں سکتے۔ اگر وہاں سے اٹھنا اور جانا ممکن ہو تو فوراً ہی اٹھنا چاہیے، وہاں سے دور رہنا چاہیے، لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر موضوع بدلنا چاہیے، اور اگر وہ موضوع نہ بدلے تو صاف کہنا چاہیے اچھے انداز سے، اچھے اخلاق سے، کہ یہ غیبت ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے، آپ ان کو چھوڑ دیں بس، اور کوئی آپ موضوع چھیڑ دیں اور کسی ٹاپک پر آپ بات شروع کر دیں، تو یہ غیبت کا علاج ہے۔ اگر کسی شخص کے خلاف، بھائی بہن کے خلاف غیبت بھی ہوا ہو تو اس سے معافی مانگنی چاہیے، اور معافی مانگنے میں شرم بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر یہ ہم کو خطرہ لگے کہ معافی مانگنے میں اور بھی مزید فساد پیدا ہوگا تو پھر اس کے لیے دعائیں ہی مانگنی چاہیے۔ جب ہم نے غیبت کی تو اب غیبت کے بجائے اس کے لیے دعائے خیر مانگنا چاہیے، اسے دعائیں دینا چاہیے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعائیں مانگنی چاہیے اس کی اولاد کے لیے، تاکہ شیطان اور نفس جو ہیں وہ دور بھاگ جائیں، اور اس طرح کی حرکات پھر ہم سے، اور اس طرح کے گناہ ہم سے پھر کبھی بھی نہ ہوں۔ تو یہ غیبت کا ایک علاج ہے۔ سب سے پہلا علاج تو یہ ہے کہ ہم اپنی برائیوں پر نظر رکھیں۔ دوسرا علاج یہ ہے کہ کسی مجلس میں غیبت شروع ہو تو وہاں سے دور رہنا چاہیے، وہاں سے جانا چاہیے، وہاں سے ہٹنا چاہیے۔ تیسرا علاج یہ ہے کہ اگر یہ ممکن نہ ہو تو موضوع بدلنا چاہیے، گفتگو کا رخ وہ بدلنا چاہیے۔ پھر چوتھا علاج یہ ہے کہ اگر کسی کے پیچھے ہم نے غیبت کی ہو تو اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ اگر معافی مانگنے میں کوئی مزید فساد کا خطرہ ہو تو پھر معافی کے بجائے اس کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور آئندہ سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔